أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 41 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. سورۃ الکہف میں مرکزی مضمون اصحاب کہف کا بیان تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بھیجی ہوئی وحی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک قطعی اور یقینی علم ہے جو وحی کا علم ہے. آپ اس کی تلاوت کیجئے اور اس کو آپ پڑھ کے سنائیے. اور پھر یہ کہ جو لوگ مغرور ہیں، متکبر ہیں، حق بات قبول نہیں کرتے، ان کی باتوں میں آ کر ان متواضع مسکین الطبع بندوں کو مت چھوڑیے، بلکہ اپنی نظریں اور اپنی توجہ ان لوگوں پہ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ان سے نظر ہٹا کر دولت مندوں پہ نظر مت ڈالیے جو حق بات کو قبول ہی نہیں کرتے اور سننا بھی نہیں چاہتے، اور جو محض اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. اور باقی یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق بات وضاحت سے آ چکی ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ حق کو قبول کرے، جس کی مرضی ہے نہ کرے. جی، جو حق کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے برے نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے. وہ یہ کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے کہ چاروں طرف سے اس کی قناتیں اس کو لپیٹ لیں گی. اور جب یہ جہنمی پیاس کے مارے پانی مانگیں گے تو ان کو گرم تانبے جیسا کھولتا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا. اور یہ برا ہے مشروب اور بہت برا ہے فائدہ اٹھانے کی جگہ. لیکن جو لوگ حق کو قبول کر لیں، نیک اعمال بجا لائیں گے، تو ہم کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کو ایسے باغات میں جو سکونت کے باغات، رہائشی باغات ہوں گے، ٹھکانہ دیں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں زینت کا سامان بھی ہوگا
ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے موٹے اور پتلے ریشم کا لباس مہیا کیا جائے گا، اور وہ آرام دہ مسیریوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ ہوگا ایمان اور عمل صالح کا، اور کتنا اچھا یعنی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ۔ یہ اختصار سے پچھلے مضمون کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں حق تعالی شانہ ایک مثال بیان کرتے ہیں دو آدمیوں کی، جن میں ایک کافر اور ایک مومن ہے، ایک نیک اور ایک برا ہے۔ تو دونوں کی مثال بیان کرتے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں ان کی جو جزا دنیا ہی میں ملنے والی ہے نا وہ بھی ساتھ میں ذکر فرما دی۔ اب سوال یہ کہ یہ کوئی واقعی قصہ ہے یا تمثیلی واقعہ، یعنی ایک مثال ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک مثال ہے، اس قسم کے دو لوگ کبھی ہوئے نہیں، اللہ نے ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ ایک ایسا ایک اس کی مثال ہی ہے جی۔ اور تمثیل کے طور پہ یعنی مثال کے طور پہ قرآن میں اور بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ابتلاء اور آزمائش کے واقعے میں دو آدمیوں کے ان کے عبادت خانے میں آنے کا واقعہ، اور پھر ان میں سے ایک کا دعویٰ کرنا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک ہی دمبی تھی۔ تو وہ ایک تمثیل ہے، کوئی ایسا واقع نہیں تھا کہ اس قسم کے لوگ، ایک مثال تھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مثال ہے اور واقعاتی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا نہیں، لیکن بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، واقعہ ہے اور دو ایسے آدمی گزرے ہیں۔ اور خود ان کی مثال مکہ والوں میں بھی ہے کہ مکہ میں ایک شخص دولت مند تھا کافر، اور اس کا ایک مومن بھائی تھا غریب۔ ان میں بھی یہ بات ایسی ہوئی جیسے کہ یہاں ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ ایک ماضی کے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے ایسا واقعہ گزرا ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے، جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو دونوں بیٹوں کو 4,000 دینار وراثت میں مال ملا، یعنی باپ کی وراثت سے ایک بھائی کو بھی 4,000 دینار ملے اور ایک دوسرے کو بھی 4,000 دینار ملے۔ اب ایک بھائی کافر تھا اور ایک مومن۔ جو کافر بھائی تھا اس نے اپنا سرمایہ اس طرح لگایا کہ اس نے 2 باغ خرید لیے ان 4,000 میں، تو وہ سرمایہ کاری کی، باغ خرید لیے اور بڑے اچھے باغ خرید لیے۔ جبکہ دوسرا بھائی جو تھا مومن، اس نے 4,000 دینار اللہ کے راستے میں لگا دیے، اللہ کے راستے میں صرف کر دیے، دین کے کام میں لگا دیے، اور خود اسی طریقے سے جیسا پہلے غریب غربی کی زندگی گزارتا تھا اب بھی ایسی گزارنے لگ گیا۔ تو ایسا ہوا کہ ان کی آپس میں گفتگو جو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو گویا مومن اور کافر، مشرک اور موحد، نیک اور بد کی مثال کے طور پہ وہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور ان کا پھر انجام نیکی بدی کا کیا ہے اس کو ذکر فرما دیں۔ بیان کیجئے ان لوگوں کے سامنے مثلا ایک مثال، رجلین، 2 آدمیوں کی، 2 آدمی کی مثال بیان کیجئے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے 2 باغ مقرر کیے، یعنی 2 باغ اس کو ہم نے عطا کیے، اور اس لیے عطا کیے کس نے؟ باپ کی وراثت سے ملنے والے مال کی سرمایہ کاری کی اور 2 باغ خرید لیے۔ باغوں کی صورتحال اور پوزیشن یہ کہ من آناب،
انگوروں کے باغ تھے وہ انگوروں کے یعنی مستقل باغ انگوروں کے تھے، لیکن یہ نہیں کہ فقط انگور ہی پیدا ہوتے تھے. وہ خففناہما بنخل، اور ہم نے ڈھانپ لیا تھا ان دونوں انگوروں کے باغوں کو کھجوروں کے درختوں سے. تو باغ تو سینٹر میں انگوروں کے تھے، لیکن جیسے کہ باغ کے حفاظت کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے، کبھی دیوار کھینچی جاتی ہے، کبھی فینس لگائی جاتی ہے بچاؤ کے لیے، تو ان باغوں کی جو باڑ تھی، یا کبھی لوگ جھاڑیاں لگا لیتے ہیں اطراف سے جی، تو ان باغوں کی جو باڑ تھی چاروں طرف وہ کھجور کے درختوں کی تھی. وہ خود ایک باغ ہے، کھجور خود ایک پھل ہے، تو چاروں طرف سے یعنی قطار قطار سے کھجوریں لگی ہوئی تھی، اور بیچ سینٹر میں کھلی جگہ میں انگور تھے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان یعنی انگوروں اور کھجوروں کے درمیان جو خالی پلاٹ تھا اس میں کھیتی باڑی کا سامان بھی کیا ہوا تھا. تو وہ باغ انگوروں کا تھا، لیکن اس میں اناج بھی پیدا ہوتا ہے اور اس میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں. تو تین چیزیں اس باغ سے حاصل ہوتی ہیں. تو سینٹر میں خالی جگہ میں انگور، ٹھیک ہے نا، پھر کنارے کنارے پر کھجور، اور وہاں اور اس کے درمیان کی جو پٹی ہے چاروں طرف وہ خالی تھی، اور اس میں باقاعدہ اناج کی کاشت ہوتی تھی. اس لیے کہ انگور یعنی کھجور کے درخت آپ کو پتہ کہ لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ان کا سایہ بہت کم زمین پہ پڑتا ہے، تو اس لیے اگر ان کے قریب قریب کھیتی باڑی کی جائے تو بآسانی کھیتی باڑی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں درخت گھنے ہوں، سایہ دار ہوں، تو ان کے سائے کے نیچے پھر کھیتی باڑی نہیں ہوتی. تو یہاں خالی جگہ میں اس لیے ہوتی تھی کہ ان کا سایہ کم پڑتا تھا، اور وہ دوسرے باغ درختوں سے ہٹے ہوئے تھے، تو خالی جگہ کافی تھی بیچ میں جس میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی. تو ایک باغ سے تین چیزیں حاصل ہوتی تھی، انگور، کھجور اور اناج. کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ ایسے تھے، آتت اکلہا، کہ اپنی پیداوار دیتے تھے. اکل کا معنی کھانا ہوتا ہے، جیسے معنی پیداوار کھانے کی چیزیں. تو یہ اپنی پیداوار باقاعدگی کے ساتھ دیتے تھے، یعنی کہ ایسی زرخیز جگہ تھی، ایسی اچھی جگہ تھی کہ ان باغوں کی پیداوار بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کبھی کچھ کمی نہیں ہوتی تھی پیداوار میں، ہمیشہ پیداوار پوری کی پوری آتی تھی اور کبھی پیداوار میں کمی نہیں ہوتی تھی. اور اس پیداوار کے پورا ہونے اور کمی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی بہا دی تھی، جس کی وجہ سے ہر وقت باغ سیراب رہتے تھے اور ان میں پانی پہنچتا رہتا تھا. تو زیادہ پوری بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس نہر سے مراد ہے رملہ کی نہر، یعنی رملہ جو فلسطین میں ایک علاقہ ہے جی، اور وہاں ایک نہر ہے، کہتے ہیں اس نہر سے وہی مراد ہے. اور یہ دونوں باغ اسی نہر کے کنارے پر تھے، اور یہ آدمی بھی اسی ایریا میں کسی گاؤں میں رہتا تھا، رملہ کے کسی گاؤں میں رہتا تھا، اور اسی دریا نہر کے درمیان سائڈوں میں، یعنی تو ایک اس سائڈ میں تھا، ایک اس سائڈ میں اس کا باغ تھا، یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے جی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے خوب پھل ہوتے تھے. اب اس پھل سے مراد یا تو اسی باغ کے پھل ہیں، اور یا یہاں پھل سے مراد اس کے علاوہ اور آمدنی کے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ پھل، اور کیونکہ عربی میں جو ثمر کہتے ہیں یہ فقط فروٹ کو ہی نہیں کہتے، بلکہ عربی میں ثمر پیداوار کو کہتے ہیں. اور پھر پیداوار چاہے زمین کی ہو، چاہے وہ ہاتھ کی محنت کی ہو، تو ہر قسم کی محنت کی پیداوار کو ثمر کہتے ہیں.
تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ کوئی صنعتکار آدمی ہوگا اور محنت مشقت کرنے والا ہوگا، تو یعنی اور بھی اس کے ذرائع آمدن تھے ان باغوں کے علاوہ۔ اور ثمر یعنی ثمر چونکہ پیداوار کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق اولاد پہ بھی ہوتا ہے، اولاد پہ بھی، یعنی بچوں کو بھی ثمر کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جس مرد مومن یا مومنہ خاتون کا کوئی بچہ نابالغی میں انتقال کرتا ہے تو ماں کو، باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے بچے کے انتقال پر۔ تو فرشتے جب اس کی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی روح قبض کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ کہتے ہیں اللہ کر لی، آپ کے حکم سے کر لی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے ثمرہ تو فؤادی، ثمرہ اس کے دل کا ٹکڑا، اس کے لیے ثمرہ کا لفظ ہے، تو دل کے ٹکڑے، دل کا پھل اس کو قبض کر لیا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس نے صبر کیا اور اس نے آپ کی حمد و ثنا کی کہ بس اللہ کی دین سے اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، یعنی مطلب کہ رویا دھویا تو نہیں نا، اس نے چیخا تو نہیں نا، یعنی کپڑے تو نہیں پھاڑے نا، خود کو پیٹا نہیں، صبر کیا اور الحمدللہ کہا جی، کہا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ یعنی مال نابالغ بچے کی وفات پر ناجائز حرکت نہ کرنا اور صبر کرنا اور انا للہ پڑھنے پر جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ ثمرے کا لفظ جو ہے نا اولاد پر بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان له ثمر، کہ وہ صاحب اولاد تھا، یعنی باغ بھی تھے اور مزید بڑا یہ نعمت حاصل تھی کہ وہ صاحب اولاد تھا۔ جیسے کہ مکے کے ایک سردار ولید بن مغیرہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مکہ اور طائف کے درمیان اس کے بہت کھجوریں کے باغات تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑا بزنس اور کاروبار بھی تھا، اور اس پر مزید 10 بیٹے تھے جو ہر وقت باپ کے پاس رہتے تھے۔ یعنی دولت اتنی کہ بیٹوں کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں، کمانے کے لیے کبھی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو اس لیے وہ ہمیشہ پاس رہتے تھے۔ تو اولاد کا پاس رہنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 2 جگہ کیا، سورہ القلم میں بھی اور سورہ مدثر میں بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنِينَ شُهُودًا، وَبَنِينَ، اور ہم نے اس کے لیے بیٹے دیے شہودا، جو ہر وقت باپ کے سامنے رہتے تھے، حاضر رہتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ اس میں بھی کیا۔ بار یہ 3 بیٹے شخص کے تو مسلمان ہوئے، جن میں ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کتنے چھوٹے کے ساتھ، 2 ان کے دیگر بھائی، باقی 7 خود باپ مسلمان نہیں ہوا اور اسلام کا آخر دم تک دشمن رہا، سخت دشمن رہا۔ تو کان لہ ثمر، بار اس کے ذرائع آمدن تھے یا اس کی اولاد بھی تھی۔ فقال لصاحبہ، تو بڑا اس کو غرور تھا، صاحب اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، باغات بھی ہیں، اور ہر چیز وافر مقدار میں ہے، تو جب نعمت اتنی وافر ملتی تو انسان کا دماغ پھر پھر ہی جاتا ہے۔ ہاں جی، تو پہلے بھی عقیدے کا کچا تھا تو اب تو اور زیادہ خراب ہو گیا۔ تو دوسرے بھائی نے تو سارا فی سبیل اللہ خرچ کر دیا تھا، وہ تو فقیر کا فقیر، تو اس نے ایک دفعہ اس کو یوں کہا، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی یعنی اپنے بھائی سے کہا
وہ یحاورہ، اور وہ اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا اس موضوع پر، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری جانتے ہیں نا افراد، نفری میں بھی زیادہ ہوں، واعز نفرا یعنی میں تعداد کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، میرے پاس تعداد بھی اولاد کی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے۔ چپ ہو گئے ذرا، ٹھیک ہے میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی تیرے مقابلے میں کم، کوئی بات نہیں۔ تو ایسے ہی دخل جنتہ، یعنی یوں ہی اتراتا اور تکبر کرتا ہوا اور اس کو نیچا دکھاتا ہوا مغرورانہ انداز سے، متکبرانہ انداز سے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حال میں باغ میں گیا کہ وہ ظالم لنفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ظلم یہ تھا کہ عقیدہ بگڑ گیا تھا، مشرک ہو گیا تھا۔ باغ میں گیا، ظالمانہ انداز سے گیا اور جا کر باغ میں کہنے لگا، خود سے کہنے لگا، خود سے، ما ظن ان تبید ھذی ابدا، میرا خیال نہیں کہ کبھی بھی یہ باغ تباہ و برباد ہوگا، یعنی میرا خیال نہیں، یعنی اتنا مضبوط، اتنا مستحکم، اتنا پیداوار سے لدا ہوا باغ ہے، اور اس کے یعنی آمدن کے اور اس کے بنانے کے اتنے میں نے خرچہ کر دیا ہے کہ میرا خیال نہیں کہ کبھی بھی یہ خراب ہوگا، برباد ہوگا، یہ سدا بہار رہے گا، یعنی کم سے کم میری زندگی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ شخص قیامت کا بھی منکر تھا، مشرک بھی تھا، لیکن مشرک اللہ کو تو مانتا ہے نا، تو اللہ کو بھی مانتا تھا، لیکن کئی مشرک قیامت کے منکر تھے، مشرکین مکہ میں بھی تھے، تو یہ قیامت کا منکر تھا، اللہ کو مانتا تھا پر اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا۔ کہتے ہیں وما ظن الساعة قائمہ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ لوگ ایسے ڈراتے ہیں، ایسے باتیں کہ محاسبے کا دن ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، حساب دینا ہوگا۔ ما ظن الساعة، میں تو قیامت کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا، کوئی اعتقاد ہی نہیں رکھتا، لیکن چلو اتنے لوگ کہتے ہی ہیں، چلو اتنے لوگ کہتے ہیں، اگر بالفرض ہو ہی گئی قیامت، دیکھے تو ہونی نہیں ہے، میرا اعتقاد نہیں ہے، لیکن چلو اگر ہو گئی قیامت، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں وقوع قیامت کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، تو رب کو تو مانتا تھا نا مشرک، تو پہلے قیامت کا خیال نہیں، اعتقاد نہیں، پر اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف قیامت کے بعد، پھر بھی فکر کی بات ہی نہیں جناب، فکر کی بات ہی نہیں، جو یہاں نوازتا ہے وہاں بھی نوازے گا، یہی دھوکہ دنیا کو پڑا ہوا ہے۔ اور جی اللہ ناراض ہوتا تو اتنا دیتا، اب بھی کہتے ہیں جو اللہ ناراض ہوتا تو اتنا دیتا، یہ اب جو دے رہا ہے تو راضی ہے۔ نے یہی کہا پہلے تو قیامت کا عقیدہ ہی نہیں، خیال نہیں، اگر میں بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور میں پاؤں گا اس باب سے بھی بہتر پلٹ کر، جب پلٹ کے جاؤں گا نا اللہ کے پاس، اگر تمہارے کہنے کے مطابق، تو یہاں جیسے باغ دیے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے باغ مجھے وہاں پر پھر ملیں گے۔ یہ باغ میں گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خیالات کا اظہار کر رہا ہے، وہ دوسرا سادہ بندہ، سادہ بھائی، قال له صاحبه، وہ بھی ساتھ ساتھ گیا ہوگا نا باغ میں، تو اس نے موقع پا کر اس کو کہا، اس کے ساتھی نے، وہ یحاورہ، وہ بھی اس سے بات چیت کر رہا تھا، تو اس سے بات چیت کرتے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، میاں تو بھول گیا اپنی اصل کو، کیا تو نے انکار کر ڈالا اس ذات کا
اب سوال یہ کہ یہاں انکار تو نہیں کیا، تم سے کہا تھا کہ میں رب کے پاس گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک عقیدے کا انکار سارے عقائد کا انکار ہے. یعنی ایمانیات میں سے اگر ایک ایمان کی بات کا انکار ہو گیا تو جیسے سارے ایمان کی باتوں کا انکار. اب یہ قیامت کا تو منکر ہے نا، جب قیامت کا منکر ہے تو یہ اللہ کا منکر ہے، بے شک ہے. رسالت کا منکر ہے تو اللہ کا منکر ہے، کتابوں کا منکر ہے تو اللہ کا منکر ہے. تو ایک عقیدے کی بات کے انکار سے سارے عقیدے کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. اس لیے اس نے کہا کیا تو نے انکار کر دیا اس ذات کا، خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا. کس سے؟ من تراب، اکڑتا کیوں ہے؟ پتھر سے تو تجھے نہیں بنایا، کسی لوہے سے تو نہیں بنایا، کسی دھات سے تو نہیں بنایا، مٹی، عاجز اور مسکین مٹی سے تجھے بنایا. تجھے بنایا کا معنی یہ کہ تیرے پہلے باپ کو بنایا، آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، اس کے بعد پھر قطرہ آب سے بنایا. تو پہلے بالکل انسان اول کی بات کی، پھر اس کے بعد سلسلہ انسانیت کی. تو انسان اول کو تو براہ راست مٹی سے بنایا اور سلسلہ انسانیت کو پھر قطرہ آب سے بنایا. تو قطرہ آب جو ہے وہ بھی مٹی کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ قطرہ کس سے بنتا ہے؟ جی مٹی سے اگنے والی چیزیں کھا کر بنتا ہے نا. سارا فوڈ مٹی سے تو بنتا ہے نا، اسی سے نکلتا ہے. تو اس میں مٹی کے اثرات ہوتے ہیں، مٹی کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی مٹی ہی ہے، خشک مٹی نہ صحیح، جی گیلی مٹی سے. ثم سواک رجلا، اور پھر جیسا ویسا اللہ نے نہیں بنایا بلکہ تجھ کو ٹھیک ٹھاک مرد بنایا. سارے اعضاء تجھے متناسب دیے، جی بے ڈھنگی ٹانگیں نہیں، بے ڈھنگے ہاتھ انگلیاں نہیں، بے ڈھنگا چہرہ نہیں، ہر چیز بالکل برابر پاؤں، برابر سطح کی انگلیاں، برابر سطح کے ہاتھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر کے تجھے بنائی. ثم سواک، پھر تجھے بالکل برابر بنایا، رجلا مرد. تو اس کو تو بھول گیا، اس کا انکار کر بیٹھا جنہیں باغ کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر. تو جو چاہے کر، لیکن یہ مختصر فضل ہے کہ اس کا پورا لفظ ہے لیکن اقول، لیکن میں کہتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. میں اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ اللہ جس کو تو بھول گیا، جس کا تو نے انکار کر دیا، اس کی قیامت کا انکار کر کے اس کا انکار کر دیا، وہ اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا. جی میں اپنے رب پر خالص توحید سے ایمان لاتا ہوں کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے مثل ہے. تو بے شک مال ہے یا نہیں ہے پر میرا عقیدہ کھرا ہے. ٹھیک. اور تو نے جو یہ ہانپ لگائی باغ میں آ کر کے یہ تو کبھی نہیں ضائع ہوگا، یہ تو ہمیشہ رہے گا، اور میں اللہ کے پاس گیا تو اس سے اچھا ملے گا، تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں ایسا نہ کیا کہ جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تھا تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ کبھی نہیں ضائع ہوگا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ہرے بھرے پھلوں سے پھولوں سے لدے باغ کو دیکھ کر کہتا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. اور لا قوت الا باللہ، نہیں طاقت مگر اللہ ہی کی مدد سے، اپنی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے. تو تجھے ایسا کہنا چاہیے تھا.
تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ لا قوت الا باللہ یہ کلمہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرش الہی کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی یہ لفظ تو مختصر سا ہے، لیکن یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو جب کسی پر مشکل ہو، پریشانی ہو، تو وہ لا حول ولا قوت، یہ تو صرف لا قوت ہے نا، جس کے ساتھ دوسرا لا حول بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. تو لا حول کا معنی ہے نہیں ہے پھرنا گناہوں سے، اور ولا قوت نہیں ہے طاقت عبادت پر، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے. یعنی آدمی نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر. تو گناہوں سے بچنا، عبادت کرنا اللہ کی توفیق سے، یہ جملے کا معنی ہے. اور اس کے ساتھ ماشاء اللہ، جی جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کافرانہ جملہ ہے کہ میری محنت سے یہ ہوا، میں نے سرمایہ کاری کی تھی، یہ کافرانہ نظریہ ہے، یہ قارونی نظریہ ہے. قارون نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو یہی کہا تھا نا کہ یہ مال میرا ہے اور میرے علم کا سرمایہ ہے. اوتیت علی علم عندی، علم کی وجہ سے یہ ملا ہے، میں نے خود کمایا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. وہ باقی رکھے تو چیز باقی رہتی ہے، اور وہ باقی نہ رکھے تو چیز باقی نہیں رہتی. جس وقت چاہے اس کو ختم کر دے. یعنی ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول اور اختیار میں ہیں. تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بڑ لگائی کہ یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان کے سینٹرل گیٹ پر یہ لکھا تھا ماشاء اللہ. کسی نے کہا امام صاحب یہ تو اللہ نے باغ والے کے لیے یہ لفظ بولا تھا. آپ نے فرمایا بھائی میرا باغ، میرا مکان اور میرا اولاد میرا باغ ہی تو ہے. میرا یہ گھر اور اس کے اندر یہ میری اولاد، یہ میرا باغ ہی تو ہے. میں ان کو اللہ کے اختیار میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ کا معنی اللہ کی پناہ میں چیز دینا. ٹھیک. اور اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ جب کسی اچھی چیز پہ آدمی کی نظر پڑے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے. تو اس سے نظر کا اثر اس پہ نہیں پڑے گا، کیونکہ بعض لوگوں کی نظر میں اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس چیز کو پھر اس کو دیکھنے سے نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ دشمن اور حسد کی نظر سے ہی ہوتا ہے، کبھی پیار کی نظر سے بھی ہوتا ہے. یعنی حسد کی نظر سے ہوتا ہے اور کبھی محبت کی نظر سے بھی ہوتا ہے. اس لیے ہر پسندیدہ اور من پسند چیز کو دیکھ کر فوراً سے ماشاء اللہ کہہ دو تو یہ اس کا فوری طور پہ علاج ہے، اور اس کے اثر بد سے، نظر بد کے اثر سے وہ چیز بچ جاتی ہے. تو بہرحال اس کے دوست نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو تو ماشاء اللہ کہتا، جی کہ وہ نظر بد سے بچ جائے. اور یہ کہ لا قوت الا باللہ میری کاروائی نہیں، میری محنت نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیز حاصل ہوئی. پھر کہتا دیکھنا ان طرح نے تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک مالا و ولدا، میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں. نہ میرے پاس تیری طرح مال ہے نہ تیری جتنی اولاد ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں پھر بھی صبر اور شکر کرتا ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اپنے عقیدہ توحید پر قائم ہوں، باوجود اس کے کہ دنیا کا مال اور اولاد میرے پاس کم ہے. لیکن فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اس کمی کے باوجود قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بھی اچھی جزا دے گا، تیرے اس باغ سے بھی
جنت کے باغ کی صورت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور تو نے جو یہ بات کی نا، کافرانہ بات اور مشرکانہ بات اپنے باغ کے بارے میں کہی ہے نا، کہ یہ تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اتنا مضبوط مستحکم باغ ہے، تو دیکھ اس کے مٹتے بھی دیر نہیں لگے گی۔ ہاں جی، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے اچھا باغ دے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس تیرے باغ پہ اللہ آسمان سے عذاب بھیج دے گا۔ حسبان کو حساب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی عذاب، یعنی اللہ اس کا محاسبہ یہی کر دے گا۔ اس تیرے ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے اس پر کوئی آفتاب یہی بھیج دے گا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور جب اللہ مٹانے پہ آئے گا تو یوں مٹائے گا کہ صبح کو یہ چٹیل میدان ہوگا، نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اور یصبح ماؤہا غوراً، یا اللہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہنے والا پانی جو نہر کی شکل میں بہتا ہے نا، اس کو اللہ اتنی گہرائی میں لے جائیں گے زمین میں، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو اس کو تلاش کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، تیرے خدائی کے آلات ہی نہیں پہنچ سکیں گے، ٹیوب ویل کام ہی نہیں کرے گا، اور کوئی مشینری وہاں تک رسائی نہیں کرے گی۔ جو ابھی سطح پہ بہا رہا ہے وہ اتنا گہرائی میں بھی لے جا سکتا ہے کہ 1000 کوششوں سے پانی کرنا ہے۔ سورہ ملک کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللہ رب العالمین۔ کافر سے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ، اگر یہ تمہارا پانی جو اس وقت چشمے کی صورت میں ابل رہا ہے، اگر اللہ اس کو گہرائی میں لے جائے تو یہ چشمہ دار ابلتا پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ تو بہرحال پانی کا نظام اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، تو یہ پوری کی پوری نہر بھی یعنی خشک ہو سکتی ہے، اس باغ پہ بھی کوئی آفت سماوی آ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک اور باغ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جو سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یمن میں ایک باغ تھا، ایک مرد مومن، مرد صالح، نیک آدمی کا باغ تھا، اور اس کی بھی پوزیشن ایسی تھی، باغ بھی تھا، کھیت بھی تھے، سب کچھ تھا اس میں۔ وہ اللہ کا بندہ اس نے اپنا اصول بنایا ہوا تھا کہ باغ کی کٹائی کے موقع پر، جب کٹائی ہوتی فصل کی یا چنائی ہوتی پھلوں کی، تو 3 حصے کرتا تھا سب چیزوں کے۔ ایک حصہ فقراء کو دے دیتا تھا، ایک گھر میں استعمال کرتا تھا، ایک اسی باغ کی دوبارہ مرمت اور تعمیر پہ خرچ کرتا تھا۔ یہ تو پوری فصل اور پھل آنے کے بعد نا، ورنہ کٹائی کے وقت کوئی لوگ آ جاتے تھے غریب، تو اس وقت بھی ان کو دے دیتا تھا کچھ نہ کچھ، اور کچھ تھوڑا بہت درختوں پر یا کھیتوں میں چھوڑ بھی دیتا تھا کہ پھر کوئی آتا جاتا راہ گزر کھا لیا کرے۔ تو ایسا اللہ کا سخی بندہ تھا، اس کے بیٹے بھی تھے اس کا، اور وہ باغ ہمیشہ آفات سے محفوظ اور خوب اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، آگے ان کے بچے ہو گئے، تو انہوں نے میٹنگ کی کہ ابو تو بہرحال ہم تھے وہ تھے تو کام چلتا تھا، اب اتنا سرمایہ ہم باہر کیسے لوٹائیں، ہمارے اخراجات اپنے بڑھ گئے ہیں جی، تو لہذا ہم یہ 3 حصے نہیں کر سکتے اور سارا ہمیں خود ہی کرنا ہوگا، یہاں تک کہ کٹائی کے بغیر جو غریب جاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ مکمل انہوں نے یہ سارے کا سارا گھر میں آئے گا۔ یہ رات کو میٹنگ کی کہ یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم کاٹ رہے ہیں اور کوئی آئے اور اس کو محروم چھوڑ دیں، تو بہتر یہ کہ ایسے وقت میں جا کر فصل کاٹ کے جائیں، پھل چن کے لائیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ہم سب اٹھا کر گھر لیں۔ تو یہ طے ہوا، اور صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارا، اٹھو بھائی، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔
جب گھر سے نکلے باغ میں پہنچے تو وہ رات کو اللہ نے صفایا کر دیا تھا، نشان ہی نہیں ہے۔ ہکا بکے دیکھتے یار باغ، ہماری فصل میں باغ تو ادھر تھا، کسی کا یہ راستہ بدل گیا، راستہ بدل گیا، چھوٹا سا دکھاؤں ہمیشہ اس راستے سے آتا یہی تو تھا۔ پھر اتنے میں صبح بھی ہوگی، ادھر ادھر اور دیکھے لوگوں کے کھیت سے، یار یہ بیچ میں وہی تو ہے، ادھر ادھر کھیت ہیں، باغ ہیں، اور بیچ میں صاف چٹیل میدان۔ تو ایک شریف تھا، اس نے کہا یار میں نے رات کو نہیں کہا تھا انشاءاللہ تو کہوں، تم سے انشاءاللہ بھی نہیں کہتے کہ سویرے جا کر کاٹیں گے۔ اتنا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ کا نام تک نہیں لیا۔ تو یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری بدنیتی کے بدلے میں اس کا صفایا کر دیا۔ تو سچی توبہ کرو، وہی طریقہ اپنائیں گے جو ابو کا تھا۔ تو سچی توبہ کی واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اسی طریقے سے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے دن پھر سارا باغ ان کو واپس دے دیا۔ اس کے تو دینے میں بھی دیر نہیں تھی، لینے میں بھی دیر نہیں تھی۔ اگلے دن گئے تو یارہ برا سب کچھ ساری چیز تیار ہے جی۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا جی۔ اب اس صاحب نے دوسرے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسی بات نہ کر، تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا جی، اور اللہ تو قادر ہے کہ اس پہ کوئی مصیبت بھیج دے جی، اس پانی کو ختم کر دے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اب جب یہ لوگ واپس چلے گئے، وہ بھی گیا اور یہ ساتھی مسلمان بھی چلا گیا، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا صفایا کر دیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھلوں اور پیداوار کا احاطہ کر لیا گیا۔ احاطہ کا مطلب کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کو ملیمیٹ احاطہ کر دیے گا، اور پورے کے پورے باغ کو ختم کر دیا، نام و نشان ہی مٹا دیا، نام و نشان۔ اب جب صبح کو آیا تو وہی حال ہے کہ کھلا میدان ہے، صاف ستھرا میدان ہے۔ تو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو صبح کو وہ ہتھیلیاں ملنے لگا، ہائے ہاتھ ملنے لگا دونوں، اس چیز پر جو اس نے اس میں سرمایہ کاری کی تھی۔ باغ بھی گئے، وہ سرمایہ جو میں نے لگایا تھا نا وہ بھی گیا، اور باغ کی کیفیت یہ کہ وہ خاویۃ علی عروشہا، وہ چھتوں کے بل گرا ہوا تھا۔ چھتوں سے مراد یہاں وہ یا نہیں مکان تو نہیں تھے نا، یعنی وہ انگوروں کے لگانے کے لیے چھت نہیں بناتے، کیونکہ انگوروں کی بیل جو چھتوں پہ چڑھائی جاتی ہے نا، زمین پر تو پھل نہیں لیتی، تو وہ جو انگوروں کے لیے چھتیں بنائی تھی اوپر چڑھائی تھی نا، اب کیا ہے چھتیں نیچے ہیں اور سب ڈھیرے اوپر اعلیٰ عروشیا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب ہاتھ مل کر کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یعنی یہ بھی تو شرک تھا نا کہ یہ باغ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، مطلب کوئی طاقت ایسی نہیں جو میرے اس باغ کو اجاڑ سکے۔ یہ شرکیہ بات تھی۔ کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں، لیکن اب کاش کہنا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کی کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ اب اس کی مدد کرتی اور اس کا اجڑا ہوا باغ اس کو دوبارہ دیتی۔ کوئی ایسی پارٹی، کوئی ایسی جماعت اس کی اب نہیں تھی اللہ کے سوا، اور نہیں تھا وہ اللہ سے کوئی انتقام لینے والا بھی۔ منتصر کا معنی بدلہ لینے والا، یعنی یہ چونکہ کام اللہ نے کیا ہے تو اب اللہ سے کون بدلہ لے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں بات ثابت ہو گئی کہ حکمرانی صرف ایک اللہ کی ہے جو اللہ برحق ذات ہے۔ هُنَالِكَ یعنی اس کے اس باغ کو اجڑتے ہوئے دیکھ کر بات ثابت ہوتی ہے کہ ولایت کہتے ہیں حکمرانی کو، تو حکمرانی فقط اللہ کو حاصل ہے جو برحق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اللہ تعالیٰ ہی اچھے ہیں ثواب دینے کے لحاظ سے، اور وہی اچھے ہیں
انجام کے لحاظ سے. تو باقی جو کچھ تھا وہ سارا کیسا ختم ہو گیا. تو بہرحال دونوں یہ ایک مثال ہوگی، اور دو بھائیوں یا دو دوستوں کی آپ کہہ لیں یا تمثیلی کہہ لیں یا واقعتاً کہہ لیں، جو بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد، کافر اور مشرک کی تمثیل بتا دی کہ کافر کی زندگی کی چہل پہل، رونق، مال و دولت بس یہ وقتی بات ہے، بعد میں حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا. اور مومن بے شک اس کے پاس سرمایہ کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی ٹھیک رہے گا، دنیا میں بھی ٹھیک رہے گا، اطمینان سے رہے گا کہ جو میرے اللہ کی مرضی ہے بس ٹھیک ہے، خوش ہوں. اور جب آگے جائے گا تو اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں. دنیا میں دراصل گمراہی کی ایک بڑی وجہ دنیا ہی کی دولت ہے. جب دولت زیادہ انسان کے پاس آ جاتی ہے نا تو یہ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دولت بھی ہے اور ٹھیک ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دولت گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ بھی انسان کو مل جائے تو یہ ایک وقتی چیز ہے، پائیدار نہیں. لہذا اس میں پڑھ کے آدمی اللہ کو فراموش کر دے، عقیدہ بگاڑ دے، عملی خرابی میں مبتلا ہو جائے تو یہ حماقت کی بات ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو آپ بیان کیجئے ان کے سامنے دنیا کی اس زندگی کی مثال. اس کو بھی ایک مثال سے، اس لیے کہ مثال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت جلد بات ذہن نشین ہو جاتی ہے. آپ دلائل دیتے رہیں تو کسی کے پل نہیں پڑتا، لیکن چھوٹی سی مثال جو ہے نا وہ فوری طور پہ بات کو سمجھا دیتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں مثال کے ذریعے سے، جس کی پچھلی اور یہ بھی مثال. تو دنیا کی زندگی کی مثال کس سے؟ کمائن، پانی کی طرح ہے. دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، وہ پانی جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. سما کا لفظ عربی میں بلندی کے لیے ہے. ہر اوپر کی چیز کو سما کہتے ہیں، کیونکہ آسمان بھی اوپر ہے اور سب سے اوپر ہے، اس لیے اس کو بھی سما کہتے ہیں. ورنہ چھت کو بھی سما کہتے ہیں، بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں جا کر پانی آسمان سے، آسمان کا مطلب بادلوں سے، تو برستا تو بادلوں سے ہے، لیکن دراصل حکم کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے کہ ہر بادل سے تو بارش تھوڑی ہوتی ہے، جس بادل سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے اگر اس کا معنی آسمان بھی کرے نا کہ آسمان سے بارش برسی تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ برسنے کا حکم تو اوپر ہی سے آتا ہے، لیکن اس کا معنی زیادہ تر بادل کیا جاتا ہے. تو وہ پانی، یعنی یہ پانی نہیں جو سطح پہ بہتا ہے، اس کی دنیا کی مثال وہ پانی جو اوپر سے آتا ہے. کمائن انزلنا من السماء، تو اوپر کا پانی جب اترتا ہے تو فاختلط به نبات الارض، وہ مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے زمین کی پیداوار کے ساتھ. جب وہ پانی اوپر سے بہتا ہے قطرات کی شکل میں تو زمین میں کچھ گھاس پھوس یا اناج یا پودے وودے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ پانی آ کر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، رونق پیدا ہو جاتی ہے، اور زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، ساری چیزیں ہری ہو جاتی ہیں، اور زمین میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بہار آتی ہے تو زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. مردہ گھاس، سڑی ہوئی گھاس، مردہ پودے، جلے ہوئے پودے ایک دم ہرے ہو جاتے ہیں. جی، اور یہ ہریالی پھر کیا ہے؟ ایک وقت تک رہتی ہے، ہمیشہ نہیں. بہار تک ہی رہتی ہے، اور جون خزاں آیا تو بہار ختم ہو جاتی ہے.
یعنی بہار کا زمانہ بہار ہی تک ہے، بہار ختم ہوئی تو دوسرا موسم آ جاتا ہے، پھر وہی موت، پھر وہی خشک زمین، اجڑی ہوئی زمین جی۔ تو فَأَصْبَحَ شِيمًا، پھر یہ نباتات جو بارش کے ساتھ مل کر سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، تو چلتے چلتے ایک دن یہ پک جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ اور وضاحت سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا یعنی زندگی کی مثال یعنی یہ ہے کہ آپ پھر آگے اس کی کم اثر غیث، تو دنیا کی زندگی کے 4 اسٹیپ ہیں۔ انما الحیات الدنیا پہلا اسٹیپ لعب، پھر لہو، پھر زینت، پھر تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ انتہا ہے۔ کیا مطلب؟ جب آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے میں مگن ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے، تو شروع کا زمانہ صرف کھیل ہے، وہ بچہ کھیلتا ہی ہے، اس کے ہاتھ میں دے دو چیز، نہیں تو کچھ ہاتھ میں لے لے گا، بس ادھر ادھر کرتا رہے گا، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔ تو پہلا درجہ کھیل کا ہے۔ پھر جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنا کھیل چھوڑ کر پھر کھیل دیکھتا ہے، پھر ٹی وی پہ جا بیٹھتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اب نہیں کھیلتا، اب لہو، پھر تماشے دیکھتا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پھر اس کے بعد جوان ہو جاتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب زینت، کپڑے اچھے ہوں، ٹوپی اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، فلاں چیز اچھی ہو، خوبصورت لگوں، اچھا لگوں جی، دوستوں میں، احباب میں، عزیزوں میں، پھر اس میں ہوتا ہے۔ اور جب اس سے بھی نکل رہا پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہوتے تو پھر پریشانیاں۔ شادی شروع میں تو بڑی ماشاءاللہ شادی، کیونکہ فارسی کا لفظ ہے نا، تو فارسی میں شادی کا معنی ہے خوشی، ہم اردو میں خوشی کہتے ہیں، تو شادی کا معنی خوشی، یوں تو بڑی ہی ہاں، لیکن اس کے آگے ذمہ داریاں بھی کوئی دولہا میاں کو سمجھا دے تو شاید وہ بھاگ ہی جائے آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن آگے سے بیچارہ بے خبر ہوتا ہے، شادی 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 میں وہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، کسی دیہاتی نے پوچھا، تو دیہاتی بھی دلچسپ آدمی تھا، تو حضرت علی تو بہت بڑی شخصیت تھی، علمی عملی، لیکن ظرافت تھی ان میں بھی، خوش مزاجی تھی، خشک مزاجی نہیں تھی۔ حالانکہ زیادہ تر بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو خوش مزاج ہو جاتے ہیں، پھر چہرے پہ مسکراہٹ آتی نہیں۔ تو حضرت علی جتنے بڑے عالم تھے، عامل تھے، اتنے خوش مزاج بھی تھے۔ تو کسی دیہاتی نے آ کر پوچھا، جی حضرت بتائیے نا، من نکاح، شادی کی کیا حقیقت ہے، نکاح کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی دلچسپ ہے۔ ظریفت کب آئے تو آپ نے فرمایا، میاں سرور و شہر، 1 مہینے کی خوشی ہے، شادی کے کپڑے بھی پہن لیں گے، دعوتیں بھی ہوں گی، مبارکباد بھی دی جائے گی، ساری خوشیاں خوشیاں خوشیاں، بس سرور و شہر۔ اس نے کہا حضرت تو پھر وہ بھی دلچسپ تھا، تو پھر آپ نے فرمایا لزوم و مہرن، پھر بیوی مار کا مطالبہ کرے گی، 1 مہینہ وہ بھی نہیں پوچھے گی لے لیں، اور 1 مہینے کے بعد پھر کہ مار لا جو اتنے 1000، اور یہاں تو صرف کہنے کی بات ہوتی ہے، بیوی مر بھی جاتی ہے تو کوئی پوچھتا نہیں اس بیچاری، بار لزوم و مہر، نہیں دے گا تو آگے قیامت کے دن دے گا، قرضہ ہے۔ اچھا جی، اب پتہ چلا کہ لینے کے دینے بھی پڑتے ہیں۔ پھر جی کیا؟ تو پھر فرمایا
هموم دہر، پھر زندگی بھر کی پریشانی. آج ایک لسٹ پر پکڑا دے گی، یہ لانا ہے، کل دوسرا یہ لانا ہے، پھر تیسرا یہ لانا ہے، پھر یہ. تو بس یہ ہے، اب زندگی بھر کے غم ہیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کا قصور و ظاہرن، کا یہ حقوق پورا کرتے کرتے کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، بس اور کچھ کر جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کی مثال حیات دنیا کی کہ لائبن، پہلے بچہ کھیلتا ہے، لاون پھر تماشے دیکھتا ہے، پھر زینتن پھر آرائش خوبصورتی ان چیزوں کے پیچھے ہے، اور پھر اس کے بعد تکاثر فی الاموال والاولاد، جب شادی ہو جاتی ہے پھر دوسری فکر ہوتی ہے، مال زیادہ ہو، بزنس بڑا ہو، اولاد زیادہ ہو، مکان زیادہ ہو، ان میں، اور ان میں پڑھتے اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یشب بنی آدم، یشب بنی آدم، بنی آدم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا، یارم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ یشب فی الاسنان، اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. خود آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے پر آدمی میں دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ کیا؟ مال کی محبت، زندگی کی محبت. دن بدل کہتا ہے کہ مال اور ہو جائے، عمر اور بڑھ جائے، کچھ اور جی لوں، کچھ اور کما لوں، کچھ اور جی لوں. تو یوں کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے. اس کی بات کم اصل غیث، جیسے بارش، یوجب الزراء نباتہ، کہ کسانوں کو بارش سے پیداوار کا اگنا بڑا اچھا لگتا ہے. پیداوار اگتی ہے، سرسبزہ ہو جاتا ہے ساری چیزیں، تو کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یوجب الزراء نباتہ یوجب الکفار نباتہ. ثم یہی جو پھر رفتہ رفتہ جب کھیتی بڑی ہوتی ہے پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مصفرن، زرد پڑ جاتی ہے، پک جاتی ہے نا فصل، چینیاں بھی پک جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں. ثم یکون حطاما، اور پھر ایک دن کھیتی کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جی تو آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی کہ وہ آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے. جو پانی زمین کی پیداوار سے مل جائے تو سبزہ زار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سبزہ پک جاتا ہے، پھر کٹ جاتا ہے، تو فَأَصْبَحَ شِيبًا، پھر وہ ریزہ ریزہ بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے. تَزْرُعُ الرِّيَاحُ، جس کو ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر وہ سبزہ بنا سکتا ہے تو سبزے کو کاٹنے پہ بھی اس کی قدرت ہے. یہ ہے دنیا کی مثال. اب فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، انسانوں کے لیے مال اور بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ فطرت انسانی ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے ہو کر پھر کماتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، اور بیٹی بیچاری تو پھر کماتی تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور گھر کی ہو جاتی ہے. اس لیے لوگ، یعنی یہ بات شریعت کے مزاج کی نہیں ہے، یہ عام فطرتی مزاج اللہ بیان کرتے ہیں. شریعت کا مزاج تو یہ کہ دونوں اللہ کی دین ہیں، اور کسی کو کسی پہ ترجیح مت دو. زمانے جاہلیت میں تو بیٹیوں کے لوگ دشمن ہوتے تھے، پیدا ہوتے ہی زندہ ہی کھڈے میں ڈال دیتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے پھر وہ اس کو جاہلیت کے زمانے کی طرح زندہ دفن نہ کرے، ایک، اور بیٹے کو اس کے مقابلے میں ترجیح بھی نہ دے.
کہ بیٹے کو آپ ولیت دے تو اس کو دوسرا درجہ دے، بلکہ دونوں کو ایک سطح سے رکھے، تربیت کرے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو نہ بچی کو مارے نہ بیٹے کے مقابلے میں اس کو کم سمجھے، تو اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو اسلامی مزاج تو یہ کہ دونوں اللہ کی دین ہیں، دونوں اللہ کے انعام ہیں، اس لیے دونوں کو ایک سطح پہ رکھو۔ لیکن یہ عام انسانی مزاج کی بات ہے کہ وہ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے اس کا بیٹوں کا ذکر کیا کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، اس سے انسان کی دنیا کی زندگی میں چہل پہل آتی ہے، دولت مند ہے، اولاد ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور یہ واقع بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسا سکے یہی ہیں، دنیا کی زندگی کے سکے یہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے سکے ہیں اور آخرت کی زندگی کے سکے بھی تمہیں بتائے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی، کہ ان سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے، ان سے اچھے ثواب کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ یہ چیزیں یہ باہر یہیں کا سامان ہے، یہیں کا سکہ ہے اور یہیں یہ چلیں گی، آگے نہیں۔ آگے بھی چل سکتا ہے یہ سکہ مال اور اولاد کا، بشرطے کہ مال کی آمدن حلال ذرائع سے ہو، اس کے اخراجات جائز، مصارف جائز جگہ میں ہوں، تو وہ بھی آخرت کا سکہ بن سکتا ہے۔ ایسی اولاد کی، بیٹوں کی صحیح تربیت ہو، نیک اور صالح ہوں، تو یہ آخرت کا بھی سکہ بن سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اپنا نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، تو گویا وہ نیکی جو کرتا تھا نا وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا اس کا۔ الا من ثلاث، مگر 3 نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ ایک جو ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا کام دنیا میں کر گیا جو اس کے جانے کے بعد باقی رہا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، تو جب تک وہ باقی رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ او مصحف ورثہ، یا قرآن مجید کا کوئی نسخہ وراثت میں چھوڑ گیا، کو گھر میں کوئی پڑھنے والا ہوگا تو پڑھے گا، نہیں تو مسجد میں لا کے رکھ دے گا۔ بار نسخہ چھوڑ گیا اور کوئی اس کو پڑھتا رہے گا، تو جب تک وہ نسخہ ہوگا پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاری ہے، لیکن اس کو حضور نے الگ نام سے ذکر کیا۔ او ولدا صالحا یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہی ہے، لیکن ان کو 2 کو الگ نام سے ذکر کیا اور ایک کو عام نام سے ذکر کر دیا۔ جی بعض احادیث میں باقی کے نام بھی، جیسے کہ مسجد بنا گیا، نہر کھدوا گیا، فلانا فلانا۔ تو مقصد یہ کہ وہ کام جو بعد میں بھی نیکی کا ذریعہ بنتے رہیں تو اس کا ثواب بعد میں ملتا ہے۔ تو ایسا مال جو ایسے کام میں لگ گیا تو صدقہ جاریہ بن گیا، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن عام طور پہ مال اور اولاد صرف دنیا کا سامان ہیں اور لوگ اس سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، اس سے تمام نیکیاں مرادیں، جیسے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکاتیں دی تھیں، صدقات دیے تھے اور تلاوتیں کی تھی، ذکر و اذکار کیے تھے، یہ سب باقیات صالحات ہیں۔ لیکن بعض احادیث میں اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر بھی لیا گیا ہے، کہ باقیات صالحات سے مراد
یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ ذکر جو یہ باقیات صالحات میں سے، تو من جملہ باقی نیکیوں کے یہ بھی ہے، یا اس طرح ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض حضرات نے اس سے نیک بیٹیاں بھی مراد لی ہیں، باقیات صالحات، یعنی کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ صالحہ ہیں، نیک ہیں، تو وہ بھی ماں باپ کے لیے باقی رہنے والے اعمال میں سے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ باقیات صالحات سے تمام ہی نیکی کے کام، اس میں فرائض کے ہوں یا نوافل کے ہوں، وہ سبھی مراد ہیں، یا ذکر و اذکار سے ہیں۔ یہ بات ہوگی۔ تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثالیں بیان کی نا دنیا کی زندگی کی، تو یہ آخر ایک دن ہو کے رہے گا، یہ آخر ایک دن ہو کے رہے گا، اور یہ چہل پہل ہمیشہ رہے گی نہیں، یعنی ایک دن آئے گا۔ اور سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا کی اوپر اس وقت دنیا کی زینت کا سامان ہے، نیرے بیرے ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، اور طرح طرح کے یعنی مکانات ہیں، یہ ساری چیزیں جن کو ہم نے دنیا کی زینت بنایا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ چٹیل میدان میں بدل جائے گا، کچھ زمین پہ نہیں رہے گا، ساری چیز زمین کی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو ذکر کرتے ہیں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں گے، جو پہاڑ اس وقت زمین کی سطح پر کھڑے ہیں اور زمین کو تھاما ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان کو ہم چلا دیں گے۔ اور کیسے چلا دیں گے؟ دوسری صورت میں ہے کہ کالعہن المنفوش، ایسے اڑیں گے یہ پہاڑ قیامت کے زلزلے میں جیسے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے، دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے جی، جیسے کہ ذرات اڑتے ہیں، تو یہ سب بلند و بالا مضبوط پہاڑ ذروں کی طرف اڑ جائیں گے، تو یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، زمین میں کوئی اونچی نیچی جگہ تم نہ دیکھو گے، سب ہموار ہو جائے گی مشرق سے مغرب تک۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں کہ زمین کو کھلا ہوا میدان، بیچ میں کوئی اوٹ نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، تو ہم سب لوگوں کو پھر اس کی سطح پر اکٹھا کریں گے، یہ محشر کا میدان ہو جائے گا، اور ہم سب لوگوں کو ان پر اکٹھا کریں گے۔ کیسے اکٹھا کریں گے؟ پتہ نہیں، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، اور یہ کہ جب پہاڑ چلیں گے اور زمین کی اونچ نیچ ہموار ہو جائے گی تو نہ قبرستان ہوگے نہ کچھ ہوگا، تو پھر کیسے؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل، کیسے تو اس کو کہو جو نہ کر سکتا ہو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک جو ہے وہ نہیں رہے گا جمع کیے بغیر، سب کو میدان میں حاضر کر دیں گے، اور سب کو جمع کر کے یوں چھوڑ نہیں دیں گے، اب اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پھر یہ سب لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف بستہ، صف کی شکل میں، یعنی ہر عمل والوں کا ایک گروپ ہوگا، نیکی میں بھی اور بدی میں بھی، سب لوگ گروپوں کی شکل میں، چور ایک لائن میں ہیں، ڈاکو ایک لائن میں ہیں، بدماش زانی ایک لائن میں ہیں، فلاں ایک میں، ادھر سے نمازی ایک لائن میں ہیں، دوسرے، تو مطلب ہے کہ اعمال کے لحاظ سے گروپ ہوں گے اور ہر گروپ صف کی شکل میں پیش ہوگا، صفا، اور پیش بھی کیسے ہوں گے؟ اور لقد جئتمونا، اللہ تعالیٰ پہلے ان سے فرمائیں گے اب تم آئے ہو نا میرے پاس، کیسے؟ کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی جیسے پہلی دفعہ تم کو میں نے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوں گے جیسے پہلی دفعہ آدمی دنیا میں آئے تھے، تو کیسے آئے تھے؟ بغیر لباس کے،
بغیر ختنہ. تو محشر میں بھی سب کے سب بغیر لباس کے، بغیر ختنے کے، جس طرح بندے پیدا ہوئے تک اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے اس پر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ برے نہ ہوں گے؟ یعنی یہ عورتیں مرد سب بغیر لباس کے؟ تو فرمایا کہ عائشہ، یہ قیامت کا دن ہوگا، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی. یعنی آپ کچھ اور سمجھتی ہیں، یعنی بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی بے حیائی ہوگی. نہیں، ایسی بات نہیں. کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی. ہر ایک ایسی اس کو پڑی ہوگی کہ دوسرے کے حال سے بے خبر ہوگا کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھیں گے تو قبروں سے سارے کے سارے برے نہ، محشر کے میدان کے لیے محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، لیکن پھر وہاں رفتہ رفتہ لباس ملیں گے جن کو ملیں گے. تو فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے. اس وجہ سے کہ انہوں نے جو قربانی دی اللہ کے لیے، آگ میں کودنا قبول کیا، تو جب دشمن نے ان کو آگ میں ڈالا تو ان کا لباس بھی اتار دیا تھا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس ان کو پہنوا دیا تھا، لیکن دشمن نے تو اتروا دیا تھا. تو اس کے سلے میں پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو بعد میں پہنایا جائے گا. یعنی اپنا تو حضور نے ذکر نہیں کیا نا، اپنے علاوہ کا ذکر کیا. تو اپنے علاوہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، یہ چار حضرات اکٹھے اٹھیں گے نا ایک جگہ سے. تو جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرمایا مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. تو مطلب کہ حضور کو تو قبر سے اٹھتے ہی پہنا دیا جائے گا، لیکن محشر کے میدان میں جن کو درجہ بدرجہ پہنایا جائے گا تو ان میں سب سے اولیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آئے ہو ہمارے پاس ایسے ہی جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، آ تو گئے ہو لیکن بلکہ تم نے تو خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا مقام مقرر ہی نہیں کیا. تم تو اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ ایسا بھی ہونا ہے. یہ تو ہو گیا. تمہارا خیال تو دنیا میں تھا کہ ایسا اکٹھا کرنے کا کوئی وعدے کی کوئی مقام ہے ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بات ہوگی، اللہ کی پیشی ہوگی. اور ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. جو اس وقت فرشتے لکھتے ہیں یہ پیش کر دیے جائیں گے. ان کی پیشی کے بھی مختلف انداز ہوں گے. یہ جہاں تو ہے نا کہ رکھ دیے جائیں گے، تو رکھنے کا انداز یہ ہوگا کہ یہ اصل میں اڑائے جائیں گے اعمال نامے. یعنی یوں زبانی پوچھ گچھ بھی ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، لیکن اعمال نامے جو ہے نا یہ اڑائے جائیں گے. اور نیک لوگوں کے اعمال نامے سامنے کی طرف سے اڑتے اڑتے آئیں گے اور دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ کامیابی کی علامت ہوگی پڑھنے سے پہلے. اور بروں کے اعمال نامے پیٹھ کی طرف سے آئیں گے، من ورائے ظہر، اور پیٹھ کی طرف سے آ کر بائیں ہاتھ میں رہ جائیں گے. یہ نشانی ہی ہوگی کہ معاملے میں خرابی ہے. دوبارہ نامہ عمل رکھ دیا جائے گا. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی ہے. دیکھ دیکھ کے گھبرائیں گے، کانپیں گے. او یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے خیال میں سے اتنی بات لکھی ہوئی ہوگی. اور کہیں گے یا ویلتنا، اے افسوس ہمیں،
مال حاضل کتاب، اس نام عمل، اس دفتر، اس ڈائری کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، الا احصاها، مگر سب کو شمار کر دیا ہے۔ اس نے تو یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں، کوئی چھوٹی بڑی بات چھوٹی نہیں۔ ہاں جی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور لوگ پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل دنیا میں کیا نیک و بد، اس کو حاضر پائیں گے۔ بعض دفعہ اعمال شکل بن کر بھی آئیں گے، یہ ایک تحریر ہے نا، اعمال شکل بن کے بھی آئیں گے، تو اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے، دیکھیں گے، متشکل ہو کر دیکھیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ سب کچھ اس لیے کہ تیرا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، تاکہ جس نے جتنا کیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس پر باقاعدہ دلائل سے ثابت ہو جائے، اور بالآخر اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ میرے جرائم ہیں، اس لیے کہ پہلے وہ انکار بھی تو کریں گے نا، لیکن بعد کہ اس کو ثابت کیا جائے گا دلائل سے اور ہر طرح سے، اور پھر بالآخر ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی حضور نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ جو کچھ ہے یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی بھلائی پاتا ہے تو شکر کر، اگر اس میں کوئی خرابی پاتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کر، ہم نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، جتنا تو نے کیا تھا اسی کو چن چن کے یاد جمع کیا ہے، تیرے اعمال ہی کو چن چن کے جمع کیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے کچھ اس میں بڑھایا نہیں ہے۔ اگر اچھا ہے تو شکر کر، برا ہے تو خود کو ملامت کر، کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک۔